لا الہ الا اللہ۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے طول بڑھ گئے وہ کامیاب ہو کر مفہوم نکالا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے طول کم ہو گئے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کے لیے آگ ہے، آگ کا عذاب۔ تو قابل سلام بھائی دوستو، طول بڑھنا یہ ترازو ہوگا، آخر کے دن لایا جائے گا، اور ایسا حساس ہوگا کہ ایک نیکی بھی بتا دے گا۔ ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی، اور ایک نیکی کا بھی فرق ہوگا، تو ترازو بتا دے گا کہ کون سا طول باری ہے۔ تو اس طول کا ذکر کہ جس کے طول باری ہو گئے وہ تو کامیاب ہو، نعمتوں میں چلا گیا، اور جس کے طول کم رہ گئے اس کے لیے آگ ہے۔ تو بھائی ہمیں یہ جہان ہے، یہ جو موت سے پہلے کا ہے، اس میں نیکی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ایک شخص قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے قبر میں، بچپن دیکھا ہوگا، تو بڑا حیران ہوا، پوچھا کہ بھائی تم قبر میں نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں ساری زندگی دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی ملے سعادت تو مجھے عطا فرما، تو مجھے یہ توفیق دے دی اللہ نے۔ اور اس شخص نے کہا کہ میں یہاں کتنے سینکڑوں سال سے ہوں قبرستان میں، لیکن میری یہ نماز مجھے فائدہ نہیں دیتی، مرنے سے پہلے ایک نیکی ہو جاتی تو آج مجھے فائدہ دیتی، تو مرنے کے بعد کی نیکیاں تو فائدہ نہیں دیتی۔ تو نیکیوں کا وہ وقت ہے، موت جب تک نہ آ جائے تو انسان نیکی کر سکتا ہے، لیکن جب موت آ جائے تو پھر نیکی قبول نہیں۔ تو یہ جہان ہے جس میں ہم نے نیکیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں بڑھ جائیں بڑھ جائیں، اور ہم مال ڈھونڈ رہے ہیں، مال کہ مال بڑھ جائے، تو مال بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکیاں بڑھیں گی تو اس کا فائدہ ہے، نیکیاں بڑھ جائیں گی تو اس کا فائدہ ہے۔ کہ ترازو میں بھائی نیکی زیادہ ہو جائے، ایک آدمی ایسا بھی ہوگا کہ بھائی اس کی ایک نیکی کم رہ جائے گی، سارا حشر کا میدان وہ پھرے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا کہ ایک نیکی دے دو، اگر مجھے نیکی مل جائے تو میرا کام بن جائے گا، لیکن ماں بھی نہیں دے گی، باپ بھی نہیں دے گا، وہ کہے گا نہ ہمیں اپنا کو تمہیں نیکی دے دیں ہماری کم ہو جائے، اور وہاں اتنا خوف ہوگا کہ کوئی اس کی ضرورت نہیں کرے گا کہ اپنی نیکی کسی کو دے دے، بہت ڈھونڈے گا یہاں تک کہ ایک آدمی اس کو مل جائے، اور وہ کہے گا دیکھ تجھے ایک نیکی چاہیے اور میرے پاس ایک نیکی ہے، بس اور کچھ نہیں، چلو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ وہ نیکی لے کے آئے گا تو اللہ جل شانہ دونوں کو اکٹھا بلائیں گے اور کہیں گے نیکی دینے والے سے کہ تو ہم سے زیادہ سخی بنتا ہے،
اور پھر اللہ جل شانہ دونوں کو معاف کر. ایک نیکی دینے والا بھی وہاں کامیاب ہو جائے گا اور جس کی کم ہوگی وہ بھی کامیاب. تو ایسے ایسے وقت آنے والے کہ نیکیوں کی تلاش میں آدمی بھاگے گا. اور فرماتے اللہ جل شانہ کہ وہ ایسا دن ہے کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں بھائی میرا میرے سے نیکی نہ مانگے. یا اس لیے بھاگے گا کہ اس کو کہیں میرے اعمال کا پتہ نہ چل جائے, چھپائے گا. اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر بھاگے گا. ماں بھاگے گی, باپ بھاگے گا, بیوی بھاگے گی, بیٹے بھاگے گا کہ کہیں یہ شخص ایک نیکی نہ مانگے. تو وہ ایسا میدان قائم ہونے والا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی ہمیں قیامت کا پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن آدمی کی اپنی قیامت تو موت ہے. اور جس دن موت آ گئی پچھلا کون بنا, اور جو بن چکا اس کے ساتھ آگے جائے گا. اس لیے ہماری کوشش میں نیکیوں پر ہو, نیکیوں کو ڈھونڈیں. بھائی وہ چیز راستے میں پڑی ہے تکلیف دینے والی, ہٹا دیں, نیکی ہے. کسی کو راستہ بتلا دیں, نیکی ہے. کسی کو سلام کر دیں, نیکی ہے. پہلے کر دیں تو زیادہ نیکی ہے. کسی کا بوجھ اٹھا لیں. اور ہماری جماعت میں ہم تھے تو ایک بھائی ماشاءاللہ نوجوان سب کے بستر اٹھانے کی کوشش کرتے کہ میں اٹھاتا ہوں, میں اٹھاتا ہوں. کیوں اٹھاتا ہوں؟ تاکہ یہ نیکی بھی مجھے مل جائے, یہ نیکی بھی مجھے مل جائے. اس کا اٹھاتا ہوں, اس کی نیکی بھی مجھے مل جائے. اور ایک بھائی سے وہ ہر وقت اسی تلاش میں کہ کوئی کپڑے تو نہیں دھونے, تو وہ ہر ایک سے پوچھتے کپڑے دھونے. تو اگر وہ کہہ دیتا کہ میرے کچھ کپڑے میلے ہیں تو جلدی سے لے لیتے اور صابن اپنا لگتے اور اس کے کپڑے دھو کے کچھ کر دیتے. ایک ساتھی ہماری جماعت میں تھے, وہ سفر تک پیدل تھے. تو انہوں نے کہا جی پانی ہمیشہ میلا ہوگا جہاں بھی جماعت کے لیے. وہ ایسا سفر تھا یورپ میں, کبھی شہر ہوتا, کبھی جنگل ہوتا, کبھی میدان ہوتا. تو جہاں جماعت ٹھہرتی تو وہ اپنا وہ کین لے کر 2 چکر دائیں بائیں جہاں سے پانی ملتا وہ اٹھا کر لے آتا کہ یہ پانی والی نیکی یہ مجھے ملے. اور کسی اور کو پانی نہیں لانے دیتا, لڑتا تھا کہ یہ میرا کام ہے, میں لاؤں گا پانی. یہ اپنے ذمے کر لیا تھا کام. ایک حافظ صاحب تھے ہمارے ساتھ, وہ اتنے ماشاءاللہ سب تھک جاتے پیدل جماعت, تھک کے جب لیٹ جاتے رات کو تو وہ تیل لے کر آتے ہر ایک کے پاس, تیل لگا دو. وہ بیچارہ تھکا ہوا تو وہ کیا کہتا ہے, خوشی سے حافظ صاحب اللہ آپ کو بھلا کرے, تو حافظ صاحب نے اس کو تیل لگا. سب کو انہوں نے اس کو پکڑا ہوا تھا اپنا کہ یہ نیکی میں لے لوں. تو نیکی کی میں تلاش تاکہ ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں, زیادہ ہو جائیں, زیادہ ہو جائیں. مسجد میں جائیں ہر قدم پر ایک نیکی. ایک قبیلے کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اجازت مانگی کہ ہمارے گھر دور ہیں, ہم مسجد کے قریب آ جائیں, گھر بنا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم پر ایک نیکی. پھر وہ نہیں آئے, اس نیکی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. چلو ہمارے قدم زیادہ ہوں گے مسجد تک پہنچنے میں تو میں نیکیاں بن گئی. تو دل میں نیکی حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق,
اور برائی سے بچنے کا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ سارے گناہ چھوڑنا. تو نیکی کم ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا گناہ بڑھ جانا خطرناک. یہ اللہ کے نافرمانی ہے. تو اچھا آدمی شخص وہ ہے جو گناہوں سے بچایا کرے. اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کہیں نظر پر گناہ نہ ہو جائے. اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان پر گناہ نہ ہو جائے. اپنے اعمال کی حفاظت کرے، کسی کا مال نہ کھائے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی عزت نہ خراب کرے، بے عزتی نہ کرے. بہت بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کسی مسلمان کی بے عزتی، اس کی عزت رول دینا بڑے بڑے گناہوں میں سے. تو گناہوں سے بچنا یعنی ہر وقت دل میں یہ ہو کہ مجھ سے کہیں گناہ نہ ہو جائے. پہلے چل رہے ہیں تو نظریں دکان میں چل رہا ہے. بیت المقدس ہوتا ہوا تو یہودیوں نے سوچا کہ یہ جو مسلمان آگے بڑھتے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ ان کا دین پر چل رہا ہے. تو ان کو شکست اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو ان کے دین سے ہٹائیں. انہوں نے اپنی عورتیں اور مال راستوں میں کھڑا کر دیا، مال بھی رکھ دیا اور خرید کر دیا کہ یہ آتے ہیں سودا لینے شہر میں. چھونی میں رہتے باہر. تو جب دیکھیں گے تو بھائی ان کے ایمان میں کمی آئی. عورتوں کو دیکھیں گے، مال کو دیکھیں گے. تو امیر نے سے اتنا کہا کہ بھئی اپنی نظروں کو جھکا کے جایا کرو. قرآن کریم اللہ کا بھی حکم ہے مومنین اپنی نظریں جھکائیں. تو سارے مسلمان جو بھی آتے بیت المقدس میں کبھی کسی نے نظریں نہیں اٹھائی. تو ان کی ساری سازش ختم. جب نظر ہی نہیں اٹھائی تو نہ عورتوں میں پڑی نہ مال پہ پڑی. تو اللہ نے ایسا بھی ان کو دیا غلبہ. یہ شروع سے آ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اعمال سے ہٹایا جائے، اس ایمان سے ہٹایا جائے، عمل سے ہٹایا جائے. ایمان کمزور ہو جائے، عمل کمزور ہو جائے تو اللہ کی وہ مدد جو ان کے ساتھ ہے وہ ہٹ جائے. کس طرح ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہر جہاں جاتے ہیں فتح ان کو ملتی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہر کے نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یا آپ نے اللہ کو اپنے ساتھ کر دیا. تو ہمارے ساتھ ہیں. تو اللہ کب ساتھ ہوتا ہے؟ جب بھائی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اس کو نیکیوں سے خوش رکھیں گے. تو اللہ کو راضی کرنا بڑا بڑا کام ہے. ہر صحابی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا رضی اللہ عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو. تو وہ ایسے لوگ تھے جو اللہ کو راضی کیا. تو اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ایسے وہ آگے بڑے نیکیوں میں، ایمان میں، عمل میں کہ اللہ نے سارے انسانوں کے لیے وہ بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ راضی ہونے کا اعلان حالانکہ آخر میں ہوگا. جنتیوں کو پوچھا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ پوچھیں گے جنت والوں سے کہ مانگو مجھ سے کچھ. ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ساری نعمتیں تو ہیں، کوئی کمی تو ہوگی نہیں جنت. تو علماء کرام سے پوچھیں کہ بتائیں ہم اللہ سے کیا مانگیں. تو وہ علماء کرام وہاں بھی ضرورت پڑے گی علماء کرام. تو وہ ان کو بتائیں گے کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگو کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا. تو پھر مانگیں گے اللہ کی رضا سے.
اللہ تم اپنی رضا آتا تو اللہ جل شانہ اپنی رضا کا اعلان کرے کہ اے جنت والوں میں تم سب سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا سب تک اس قدر خوشی ہو اس قدر اطمینان کیونکہ جنت میں جانے کے بعد ایک دھڑکا تو لگا ہوگا کہیں ہمیں نکال ہی نہ دے جب اللہ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے. ایک اور وقت کو بڑی خوشی ہوگی جب ان کو لایا جائے گا نا ملک الموت کو تو سارے جہنم والے جہنم کے کناروں پر اور جنت والے جنت کے کناروں پر ہوں گے تو ان کو ذبح کر دیا گا. موت کو موت دے دیا اعلان ہو جائے گا آج کے بعد موت نہیں. تو جنتی والے جنت والوں کی کیا خوشی ہوگی کہ اب موت ہی نہیں ہے ہمیں بھی زندگی ہے اور جنت بھی ہے. اور ان دوزخ والوں کی کیا بچانے کی حسرت ہوگی کہ آگ بھی ہے جہنم بھی ہے اور موت بھی ہے. تو اس جہان میں تبدو کرنا کوشش کرنا کہ کوئی نیکی ہم سے چھوٹ نہ جائے. اب مسجد میں جاتے ہیں تو صف بنی ہے. اب شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی امام سے قریب ترین جگہ کھڑے ہو جاؤ اور داہنی طرف والوں کو بائیں طرف رخ کیا جائے. تو اب دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی صف بنی ہوئی ہے ایک طرف لمبی ہے ایک طرف چھوٹی ہے تو وہاں بھی نیکی یہاں سے نہ جانے تو ادھر کھڑے ہوں جو چھوٹی صف ہے اور امام سے قریب جگہ ملے گی. اور اگر برابر ہو تو پھر دائیں طرف کھڑا ہو جائے. دیکھو یہ بھی نیکی اس نیکی کو بھی نہ چھوڑا جائے. نیکی کہیں سے ملتی ہے تو اس کو انسان ہاتھ سے نہ جانے کہ پتہ نہیں پھر ملی نہ. نیکی یہ ہے کہ دل میں ایسا جذبہ شوق پکا ہو پھر ہی اسی لیے دلوں میں مراقبہ کرتے ہیں کہ دل ہمارا ستھرا ہو جائے اس میں اللہ آ جائے اللہ سے محبت آ جائے تو اللہ آئے گا اللہ سے محبت آئے گی تو پھر جا کے یہ جذبہ اور شوق کرے. ورنہ کیا ہے کہ دنیا میں دیکھا دیکھی مال کے پیچھے دو مال مل جائے مال مل جائے عہدہ مل جائے ایک دکان کی دو دکانیں بن جائیں اور یہ بیکار محنت ہے کسی کام میں سے نہیں آنا. اسے اللہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا اب مال کے پیچھے بھاگنا دوڑنا اس کا فائدہ ہی نہیں نہ اس جہان میں فائدہ نہ آگے فائدہ. مال تو وہ فائدہ دیتا ہے جو آگے روانہ کر دیا صدقہ کر دیا خرائط کر دیا مسلمانوں کے کام آ جائے اس کا مال وہ فائدہ دیتا اور جو کھا لیا پی لیا انہیں کا فائدہ دیتا. تو اس لیے ہماری دوڑ جو مال کی طرف ہے ایک ہمارے تھے کہ جس نیت سے اور مقصد سے لوگ دکان پہ جاتے ہیں اس مقصد سے سب کو مسجد میں جانا ہے. دکان جاتے ہیں مال کمانے تو مسجد میں جانا چاہیے نیکیاں کمانے. تو ایسی نیت شوق جذبہ ہو کہ بھئی ہم مسجدوں میں بھاگیں جائیں دوڑیں کیونکہ مسجد ہی سے سب مسجد آباد ہوتی ہے تو دعا دیتی ہے کہ اللہ تم سب کو آباد کرے اور مسجد کو اگر مسجد آباد نہ ہو تو بد دعا دیتی ہے کہ اللہ تمہیں برباد کرے جیسے تم نے مجھے برباد کیا. تو اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا اور پہلے چلے جانا. پہلے جائیں گے تو بھائی صف میں بیٹھ جائیں گے تو جب تک آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے.
اور سلام پھیری ہے امام صاحب نے پھر بھی بیٹھے رہے اپنی وہ تسبیحات پوری کرنی بیٹھ کر تو آتا ہے تو بھائی جب تک بیٹھا رہتا ہے نمازی اپنی جگہ تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت۔ تو اس لیے مسجد کو ایسا ہو آیا کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور منافق کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرا، کہ اگر اندر چلا بھی گیا تو ہر وقت بھاگنے کی فکر ہے۔ تو مسجدوں کو آرام راحت دی جائے مسجد سے، لیکن میرے بھائی دوستو اس کے لیے دلوں پر محنت کی ہے، دل میں اللہ آ جائے، اللہ سے محبت آ جائے، یہ مراقبہ کراتے ہیں، ذکر کراتے ہیں تاکہ ہمارے دل آباد ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں۔ تو دل ستھرے ہوں گے، اللہ کی یاد ہوگی دلوں میں، پھر نیکیوں کے لیے انسان نیکیاں تلاش کرے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے دل پر توجہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت ہے میرے دل پر برس رہے، اور میرا دل اس کو جذب کر رہا ہے، جذب کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، نیکوکاری کی زندگی عطا فرما، اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی معرفت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بہن بھائی والدین اولاد عزیز و اقارب اللہ سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، عافیت کا دوام عطا فرما، خوشی بڑی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ یہ بھائی آئے ہیں، اللہ کا کام بنا، انہیں بھی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کے لیے ان کا انتخاب فرما۔ اے اللہ ہمارے مقاصد کو مدارس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہے کل مقاصد کا سیالکوٹ میں اللہ اس کو انتہائی قبول و منظور فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔